أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو کہ پوری کائنات دا مالک خالق رازق ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم و شان دی اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہے سا، اللہ رب العالمین دی بڑی ہی پیاری کتاب قرآن مجید دا 22 پارہ پارے دا رکو تیسرا، اللہ رب العالمین نے اس مقام عظیم و شان دے اندر اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا کہ میرے نبی بالخصوص انہاں لوگاں نو یہ بات دسو جڑے ایمان دا دعویٰ کردے نے، ایماندار لوگاں نو میں رب دی گل دسو کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دا ذکر کثرت دے نال کریا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، بالخصوص جو صبح و شام دا ذکر ہے او دے اندر کمی پیشی نہ کریا کرو۔ صبح و شام دا ذکر خوش ہو کے کریا کرو، ٹیک کے کریا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جڑا بندہ نماز پڑھ کے نماز والی جگہ تے بہ کے جنی دیر تک اللہ دا ذکر کرتا ہے، اللہ دی تسبیح بیان کرتا ہے، انی دیر تک اللہ رب العالمین اس بندے تے رحمت دا نزول فرما دے نے۔ اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے واسطے رحمت دی مغفرت دی دعا کرتے رہتے نے،
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ذکر کرن والے بندیاں نو اللہ رب العالمین اندھیرے جو کٹ کے روشنی دی طرف لے آندے نے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنہ تے بڑے رحم دل نے۔ دعا کرو کہ اللہ مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جگہ تے اللہ رب العالمین فرماتے نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے، تمہاری آخرت اچھی بن جائے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد اور کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میرے نبی میں رب نے انہاں واسطے بخشش اور اجر عظیم تیار کیتا ہے۔ وہ بندے میں رب نو بڑے چنگے لگدے نے، بڑے پیارے لگدے نے۔ اللہ وہ کیڑے بندے نے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑے چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھیاں لیٹیاں بھی میرا ذکر کردے نے۔ اگر وہ سفر دے اندر نے، اپنی سواری تے سفر کر رہے نے تو پھر بھی میرا ذکر کردے نے، بیٹھن لگیاں بھی میرا ذکر کردے نے، اٹھن لگیاں بھی میرا ذکر کردے نے، رات نو لیٹن لگیاں بھی میرا ذکر کردے نے۔ وہ بندے میں رب نو بڑے پیارے لگدے نے۔ میرے عزیز بھائیوں، مختصر بات کہ ذکر کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنہ نو پہلی آیت دے اندر، دوسری آیت دے اندر، تیسری آیت دے اندر ذکر دا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ نے پہلی آیت دے اندر بھی کثرت دا حکم، دوسری آیت دے اندر بھی کثرت دا حکم، تیسری آیت دے اندر بھی کثرت دا حکم دیتا ہے۔ ایک جگہ تے اللہ اس طرح فرما دینے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ لوگو تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تہانوں یاد کراں گا۔ اور میرے عزیز بھائیو، جنہوں رب یاد رکھیں اللہ اکبر، اس بندے دے کیا ہی کہنے نے۔ ذکر کی چیز ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، دیگر تسبیحات بھی اللہ دا ذکر ہے، تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ دیگر تسبیحات دے متعلق چند حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ایک دن نا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ایک دن دے اندر کم و پیش 1000 نیکی کریا کرو۔ جدو یہ بات پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو ادا ہوئی، کول بیٹا صحابی عرض کرتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر، صبح تو لے کے شام تک نیکیاں کرنے ہاں، اللہ دے نبی انج سمجھو کہ ہر کم نیکی سمجھ کے کرنے ہاں،
کدی گنتی نہیں کی تھی کہ 1000 پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات لکھی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یسبح 100 تسبیحا، قال یسبح 100 تسبیحا. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ گن کے 100 باری سبحان اللہ پڑھتا ہے فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حَسَنَةً، اللہ رب العالمین او دے نامہ اعمال دے اندر 1000 نیکیاں لکھ دیندے نے، صرف 100 باری سبحان اللہ. ایلی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ 1.5 گھنٹہ مصلی ڈا کے بہو گے تا 1000 نیکی دے مالک بنو گے. 1.5 منٹ دے اندر ہی بندہ 1000 نیکی دا مالک بن جاندہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھو گے اللہ 1000 نیکی دا مالک بنا دین گے. ایڈا پیارا کلمہ تے ایڈا بہترین ننہ منہ بول بے ساختہ انسان دی زبان تو ادا ہو جانا والا بندہ کسی دی خوبصورت آواز سندا ہے بے ساختہ زبان تو ادا ہو جاندہ ہے سبحان اللہ. خوبصورت دیکھ کے بھی بندے دی زبان تو ادا ہو جاندہ ہے سبحان اللہ. جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دسی نام. اللہ فرماتے نے میں پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نو بلایا کوہ طور تے جدو کلیم اللہ تے پہنچے نے نام رب دے قرآن نے میں نورتے نو دسیا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ کلیم اللہ جناب کوہ طور تے پہنچے نے اللہ دے حکم دے مطابق وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب دے نال کلیم اللہ گلاں کر رہے نے. ادھروں پیارے کلیم گلاں کر دے نے ادھروں میرا رب گلاں کردا ہے پیا. اللہ رب العالمین فرماتے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد ہے بندے سارے نمازی الحمدللہ دعا کرو سارے نمازی نے تھوڑا جنا بیدار ہو کے بابو انشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر میں رب دا قرآن سناواں گا تے بہت فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ کلیم اللہ گلاں کر رہے نے اپنے مالک دے نال اپنے خالق دے نال تے گلاں کردیاں دل دے اندر خیال آیا موسیٰ کلیم اللہ دے کہ رب میرے نال گلاں کردا ہے پیا تے میں رب دے نال. تے دل دے اندر خیال آیا کہ آندے نے اللہ میرے نال گلاں جو کرنا ہے پیا تے مینوں اپنی زیارتاں بھی تے کرا دے. اللہ اکبر. اللہ مینوں اپنا دیدار کرا دے اپنی زیارتاں کرا دے. تے رب دے قرآن نے دسیا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں رب ارینی انظر الیک، اللہ میں نو اپنا چہرہ تے اپنا دیدار کرا دے میں تیری زیارتاں کر لواں. تے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال لن ترانی، اے میرے موسیٰ تو میں نو کدی دیکھ سکتا ہی نہیں. اللہ دنیا دی اکھ دے نال موسیٰ کلیم اللہ تو میری زیارتہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن ترانی، تے موسیٰ کلیم اللہ دے ربی ارینی، اللہ منو اپنا چہرہ تے اپنا دیدار کرا دے، اللہ اپنی زیارتہ کرا دے. تے اللہ بار بار فرما رہے ہیں قال لن ترانی، اے میرے موسیٰ تو منو نہیں ویکھ سکدا. آخر جدوں بار بار موسیٰ کلیم اللہ نے جناب سوال کیتا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولیکن انظر الی الجبل، اے میرے پیارے کلیم پہاڑ وال ویکھنا. موسیٰ کلیم اللہ دے دل دے اندر بات آئی ہوئے گی کہ
یارو اللہ رب العالمین نے مینوں پہاڑ تے ویکھن دا حکم دیتا ہے نا میرے پیارے کلیم پہاڑ ول ویکھنا پہاڑ دی چوٹی تے تکنا تیرا کم ہے اللہ 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 موسیٰ کلیم اللہ دے دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا کہ اللہ مینوں نظر آئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا میں اللہ دی زیارتوں کر لواں گا اللہ آپ ہی فرما رہے نے نا انظر الی الجبل اے میرے موسیٰ پہاڑ ول ویکھنا موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ تے دیکھ رہے نے اللہ 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 تے اللہ رب العالمین فرما دے نے میرے کلیم اگلی گل بھی تے سننا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا نا فَسَوْفَ تَرَانِي تو پھر میں نے ویکھ لمے گا اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرمایا پہاڑ ول ویکھ اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ تَرَانِي تے تو میری زیارتاں کر لوے گا پھر جناب من تو مینوں ویکھ لوے گا موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ ول ویکھ رہے نے اللہ 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 تے رب دے قرآن نے دسیا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اللہ رب العالمین نے اللہ 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 نور دی تجلی پہاڑ تے میرے رب نے پا دیتی ہے نا جدوں اللہ نے نور دی تجلی پہاڑ تے پائی ہے نا جعلہ دکات پہاڑ جناب ریزے ریزے ہو جاندہ ہے پہاڑ جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے نے موسیٰ کلیم اللہ جدوں گرے نا تے رب دے قرآن نے دسیا فَلَمَّا أَفَاقًا جدوں موسیٰ کلیم اللہ نو تھوڑا جیا فاقہ ہویا موسیٰ علیہ السلام نو تھوڑی جی ہوش آئی اللہ 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 تے جناب فوراً زبان تو جناب موسیٰ کلیم اللہ دے نکلے سبحانکا اللہ اکبر اللہ دی تسبیح بیان کی تھی نام اللہ دی پاکی بیان کی تھی پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے فوراً زبان تو نکلے قال سبحانکا اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو لفظ سبحان دی میں بات کر رہے ہیں نا قیامت دا دن ہوئے گا حساب و کتاب دا دن ہوئے گا اللہ 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 رب العالمین صاحب والی کرسی تے بیٹھے ہوں گے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے جناب کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین اللہ 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 فرمان کے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اے عیسیٰ بن مریم دا بیٹا اللہ اکبر عیسیٰ جی اللہ دسو کی گالے اللہ فرمان کے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللہ فرمان گیا عیسیٰ تو دنیا دے اندر یہ بات لوگوں نے آکھی سی کہ مینوں تے میری مانوں بھی معبود بنا لو خدا بنا لو اللہ فرمان گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ رب العالمین مخاطب ہون گے تے اللہ فرمان گئے انتا کیا تو آکھیا سی اللہ اکبر اتخذونی و امی الہین من دون اللہ مینوں بھی تے میری مانو الہ بنا لو معبود بنا لو تے عیسیٰ علیہ السلام فوراً جواب دیں گے فرمان گے قال سبحانکا اللہ تیری ذات پاک اللہ 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 تے نالا کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ مینوں تے اے بات زیب دین دی ہوئی نہیں کہ میں او گل کراں جدا میں حق ہی نہیں رکھدا تے نالا کن گے ان کنتو قلتو فقد علمتا اللہ اگر میں گل دنیا دے اندر رہ کے کسی نو کیتی ہوئے تے اللہ تو تے اچھے طریقے دے نال جان ہے نا اگلی گل جناب آکھن گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا اللہ جو میرے دل دے اندر ہے وہ تو جاننا ہے جو تیرے دل دے اندر ہے میں جاندا نہیں اللہ اکبر دعا کرو اللہ لفظ سبحان والا ذکر کرن دے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر یہی لفظ اللہ اکبر یہی ننا منا بول ایک اللہ دا ہور پیغمبر جنہ دا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام یہی ذکر پڑھیا
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اے میرے نبی یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر ذکر نہ پڑھدا ہے، وظیفہ نہ کردا ہے، لفظ نہ پڑھدا ہے، کلمے نہ بولدا، اللہ 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 کیڑے کلمے، اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ اللہ الہ، اے جناب من فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے دے اندر، اللہ 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 کئی اندھیرے دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے پکاریا۔ میرے عزیز بھائیوں، کو دنیا دی قید تے نہیں نا، کوئی دنیا دی کوٹھڑی تے نہیں نا، کوئی دنیا دا کمرہ تے نہیں نا کہ تالا لگ گیا بند ہو گیا، کوئی چاچا بابا دادا سوریوں پیتیوں کوئی رشتہ دار یار بیلی آ جان گے، ایسی قید دنیا دا بندہ نہ ویکھ سکتا ہے، نہ وکھا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سنا سکتا ہے، نہ اپنے کوئی گل بات کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت صاحب پڑھ دینے پہ اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ دی الوہیت، اللہ دی وحدانیت، اللہ دی ربوبیت اعلان کیتا، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، آندے نے اللہ الہ۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ کلمہ اللہ رب العالمین بڑا ہی پیارا لگدا جے، بڑا ہی چنگا لگدا جے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افراد الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر ہے جو ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پھر موسیٰ کلیم اللہ دی بات یاد آ گئی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا آدھے اللہ کوئی انوکھا جیاں وظیفہ دس جڑا میں پڑھا تے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ تیری خوشنودی واسطے تیرے کو ذکر پوچھنا، وظیفہ پوچھنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے موسیٰ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ دن اللہ سارے پڑھتے ہیں، چھوٹے بڑے غریب امیر سونے کوڑے بیبیاں بندے پیر ولی فقیر اللہ سارے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تے انوکھا جیاں وظیفہ پوچھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ پڑھیا کر لا الہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آ میں تینوں یہ دی عظمت، یہ دی شان، یہ دی رفت، یہ دی بلندی دا فائدہ دساں کہ ایک پلڑے دے اندر 14 طبقہ نو پورے روح زمین نو رکھ دیتا جائے تے دوسرے پلڑے دے اندر صرف لا الہ نو رکھ کے او دا وزن کیتا جائے تے لا الہ والا پلڑا پھر بھی وزنی ہو جائے۔ دعا کرو اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ، جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 100 باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر نے 5 فائدے دسے نے، 5 فائدے ہوتے۔ پہلا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین 100 نیکی دا مالک بنا دیں گے، دوسرا فائدہ اللہ 100 گناہ مٹا دیں گے، تیسرا فائدہ اللہ اکبر کہ اللہ 10 غلام آزاد کرن جنہیں ثواب عطا کر دیں گے، چوتھا فائدہ صبح تو لے کے شیطان ایڑی چوٹی دا زور لگا لوے اس بندے نو اپنے جال دے اندر پھنسا نہیں سکے گا۔ پنجواں فائدہ قیامت والے دن اس دن نالوں افضل ترین کلمہ لے کے کوئی بندہ اس بندے تو علاوہ نہیں آئے گا، ہاں اس دن اگر زیادہ پڑھے گا تو وہ دن افضل ہوئے گا، ورنہ اس بندے نالوں زیادہ افضل کوئی بندہ نہیں ہوئے گا۔ کہ لا الہ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاکے، اللہ اکبر۔ پھر اپنی تھوڑی دی لغزش دسی، اپنی تھوڑی دی سستی دسی، انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنی ذات تے آپ ظلم کیتا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے دسیا کہ یونس علیہ السلام نے کلمہ پڑھیا، رب کی فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، سونیا میں تیرے سارے غم، تیرے صدمے، سارے دکھ ہی دور کر دیتے ہیں۔ وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جدو نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ تے آیا نا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ
یہ نہ سمجھے جے کہ دعا حضرت یونس علیہ السلام تک محدود سی. میرا قیامت تک آن والا جیڑا امتی یہ کلمے پڑھ کے اللہ کو دعا کرے گا، اللہ وہ دعا کدی بھی رد نہیں کرن گے. دعا کرو اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اسی چھڈانے ہیں جان، اسی تے ذکر تو جان چھڈانے ہیں، دعاواں تو جان چھڈانے ہیں. فرض مکدے نے تے اسی فٹافٹ جُتی پا کے اپنے کاروبار تے اپنی دکان تے اپنی محفل دے اندر یاراں دے اندر ٹر جانے ہیں. دعا کرو اللہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں بات یہ کی تھی کہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے دیگر تسبیحات بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. قرآن دے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف اپنی زبان تو ادا کرے گا، ایک حرف، ایک لفظ، ایک لائن دی بات نہیں، ایک حرف بندہ جڑا اپنی زبان تو ادا کرے گا، اللہ دی خوشنودی واسطے، جہنم تو بچن واسطے، جنت حاصل کرنے واسطے، ایمان دی حالت نہ اللہ رب العالمین ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے. اور میرے عزیز بھائی کدی قرآن پڑھ کے دے ویکھیے، اور کدی قرآن دا ایک صفحہ پڑھ کے او دے حرفاں دی کیلکولیشن تے کریے کنے حرف بندے نے، انہاں دیاں نیکیاں کنیاں بندیاں نے. کدی ایک پا پڑھ کے ایک سپارہ فجر نال پڑھ کے پھر وہ دے حرف گننے تے شروع کریے کہ ایک سپارے دے حرف کنے بندے نے. اللہ رب العالمین ایک سپارے دے سانو نیکیاں کنی عطا کر دیتیاں نے. اللہ اکبر. قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، دیگر تسبیحات بھی اللہ دا تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. جنہوں اسی شوق نال نہیں پڑھتے، ذوق نال نہیں پڑھتے، محبت نال نہیں پڑھتے، جنہوں بڑا ہی مشکل سمجھنے آتی، اپنے کام کاج جب نماز چھڑ دینے ہیں. ایک پڑھی 4 دی چھٹی، 4 پڑھیاں 1 دی چھٹی، 2 پڑھیاں 3 گئیاں، 3 پڑھیاں 2 گئیاں. حتیٰ کہ نماز دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ لوگوں نماز انسان بے حیائی تو روک دیے، گناہ تو روک دیے، فحشی تو روک دیے. نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے. اللہ اکبر. سمجھن والی بات ہے کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایسا کلمہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو بڑے محبوب ترین کلمہ ہے. سبحان اللہ 100 بار پڑھا گے 1000 نیکی دے مالک بنا گے. اگر نہیں پڑھا گے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ٹر گئے ہیں تو اللہ قیامت دن پوچھے گا نہیں کہ تسی سبحان اللہ کیوں نہیں سی پڑھیا. لا الہ 100 باری پڑھاں گے تو 5 فائدے حاصل کریں گے. اگر لا الہ 100 باری نہیں پڑھاں گے تو قیامت والے دن اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ دے ہاں مجرم نہیں ہوواں گے. اور میرے عزیز بھائیوں نماز چھڈاں گے تو اللہ دے ہاں مجرم بن جاواں گے. پوچھ ہوئے گی قیامت والے دن نماز دے متعلق. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب تو پہلے نماز کا حساب ہوئے گا. اللہ رب العالمین نے دسیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. لوگوں نماز انسان نو بے حیائی تو روک دیے، گناہ تو روک دیے، فحشی تو روک دیے. نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے. اور ویکھنا ہے کہ رب دا قرآن سچا ہے. اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی گناہ تو روک دیے. اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں تے غلطیاں بھی، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں تے غلطیاں بھی کری جانے ہیں. کسی نے دا معنی یہ کیتا کہ او نماز ہی نہیں کہ جڑی انسان نو بے حیائی تو نہ روکے. او کدی نماز ہے، او قدر نمازی ہے. جماعت را نماز پڑھے باہر نکل کے کرے بے حیائی کبیرہ گناہ، عقل نہیں مندی میرے عزیز بھائیوں. پھر سمجھے کہ میری نماز دے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہے، میری نماز دے اندر کوئی نہ کوئی خلل ہے.
اسی ایسی غلطیاں کرنے ہیں پھر جناب انہوں نے غلطیاں بھی نہیں سمجھتے، انہوں نے گناہ ہی سمجھتے۔ اسی سمجھنے ہیں زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، نماز پڑھ کے جا کے جھوٹ بولتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز پڑھ کے غیبت کرتا ہے اپنے بھائی دی، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز پڑھ کے اپنے بھائی دی چغلی کرتا ہے، چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے جماعت دے نال، جا کے سود دے اڈے دے بہ جاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، جا کے کی فائدہ ہو دی نماز دا؟ اتنو نماز نے کی فائدہ پہنچایا؟ رب دا قرآن سچا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ لوگوں نماز انسان نو بے حیائی تو روک دی ہے، فحاشی تو روک دی ہے۔ اللہ اکبر، نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا جڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کرے گا، اللہ اکبر، وضو کر کے ہری نماز نہیں پڑھی، وضو کر کے صرف وضو دی دعا پڑھی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین او دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے نماز دا۔ نالی فرماتے ہیں وضو کر کے پھر وضو دے 2 نفل ادا کر کے جدو سلام پھیرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ خالی نماز دے نیڑے نہیں گیا، پھر کرو نکلے حج مسجد وال آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین تے قدم رکھدا ہے، اللہ قدم زمین تے رکھن دے بدلے ایک نیکی عطا کر دیندے نے، قدم اٹھاندا ہے اللہ ایک گناہ مٹا دیندے نے، پھر قدم رکھدا ہے اللہ ایک درجہ بلند کر دیندے نے۔ اس حدیث تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو گھروں کر کے ہونا چاہیے، گھروں کا وضو کر کے ہی وہ بہت بڑی فضیلت ہے، اپنے گھر دے اندر وضو کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، یہ تے وضو دا فائدہ، 2 نفل وضو دے، باقی نماز ساری حالی الحمدللہ باقی ہے۔ دعا کرو اللہ سنت دے مطابق نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں گنہگار نے جے نتیجہ کڈیا ہے کہ ساڈیاں نمازاں سانو کیوں نہیں فائدہ دیندیاں، نماز پڑھ کے اسی کیوں غلطیاں کرنے ہیں؟ اسی نماز دا ترجمہ یاد نہیں کرتے، نماز نو سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ نماز کی آخری ہے۔ بھائی بس آئے عادت دی نماز پڑھی اپنے کام تے، اس نماز نے میرے عزیز بھائیو پھر یہ فائدہ دینا ہے۔ جب سنت دے مطابق ہر دعا دا ترجمہ یاد ہوئے گا، مفہوم یاد ہوئے گا، فائدہ یاد ہوئے گا، تو انشاءاللہ الرحمن یہ جدی نماز پڑھ کے مسجدوں نکلیں گے، نماز اپنا رنگ کھائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز دا فائدہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا یعنی نماز نہیں پڑھدا، آپ نے فرمایا نماز چھڈن والا بندہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڈے وہ انجے کہ انہیں کفر اختیار کر لیا۔ جان بوجھ کے نہیں چھڑ دے اساں، کی بیماری ہے سانو جی؟ حالانکہ نماز نہ سفر دے اندر معاف ہے، نہ حجر دے اندر معاف ہے، نہ جناب من بیماری دے اندر کسی حالت دے اندر ہاں بندہ بے ہوش ہو جائے، ہوش نہ ہوئے یا کوئی نشے دی حالت دے اندر ہوئے تو الگ بات ہے، ورنہ نماز دی معافی۔ آپ نے فرمایا جان بوجھ کے نماز چھڑنے والا بندہ وہ انجے کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ رب دیاں گلاں نے، میریاں نہیں، کسی مولوی یا پیر فقیر دی گل نہیں۔ اللہ دی گل کوڑی بھی ہوئے تے میرے توڑے ماتے فائدہ ماندے، مٹھی ہوئے تو وہ اونجی مٹھی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورۃ روم 21 پارہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نماز ادا کرو، نماز کدھر نماز چھڑ کے مشرک نہ ہو جایا جے۔ رب خود فرما رہے ہیں کہ نماز چھڑ کے مشرک نہ ہو جائے۔ پتہ کی لگیا کہ نماز نہ پڑھنے والا بندہ مشرک ہے اللہ کے ہاں۔ اسی انہوں مشرک آنے جڑا مڑیاں پوجے، اسی انہوں مشرک آنے جڑا بتاں دا پجاری ہوئے،
غیر اللہ تو مدد منگے اسی نے مشرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تے مشرک ہے ہی ہے، میرے ہاں وہ بھی مشرک ہے جڑا نماز دا نہیں کردا۔ تے مشرک دی بخشش بولو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں مشرک نو کدی بھی معاف نہیں کراں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر ایدے تو علاوہ کوئی غلطی کوئی قصور ہو گیا میں رب معاف کرن تے قادر ہاں، معاف کر دیاں گا، میں رب شرک کدی بھی معاف نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری وعید اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت تباہی جہنم دا گڑا نمازیاں واسطے۔ رب فرما رہے ہیں نمازیاں واسطے جہنم دا گڑا، نمازیاں واسطے فعل ہے، جہنم ہے۔ اللہ کیڑے نمازی نے نمازاں بھی ادا کرن، گرمی سردی دے اندر آ کے نمازاں بھی پڑھن تے جہنم وچ بھی جان۔ اللہ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازاں دے اندر سستی کرنے والے بندے جہنم دے اندر جان گے۔ جو میں پہلے دسیا کہ 2 پڑھ لئیے نے 3 دا پتہ کوئی نہیں، 3 پڑھ لئیے نے 2 دا پتہ نہیں ہے، فجر پڑھ لئیے مغرب پڑھ لئیے باقی 3 دا کوئی پتہ نہیں، اپنے آپ کو بڑا جناب من نمازی سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہاں۔ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ کے سارا دن اپنا کاروبار کرتا ہے، دوسری کوئی نماز نصیب نہیں ہوندی، آتا ہے میں بڑا نمازی ہاں۔ اور لوگوں اللہ دی قسم چک کے میں بات کرنا کوئی بندہ نمازی نہیں ہے، اپنے پلیکھے جو نکلے بندہ ہو کہ میں نمازی ہوں، نمازی نہیں۔ فویل للمصلین، وہ ہلاکت دے اندر تباہی دے اندر ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا، ذکر نہیں کرے گا، وہ دی معیشت تنگ کر دیاں گا، وہ دا رہن سہن تنگ کر دیاں گا، وہ دی گزران تنگ کر دیاں گا۔ یہ تے دنیاوی معاملہ ہے، نال اللہ فرماتے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جڑا نماز نہیں پڑھے گا انہوں قیامت والے دن قبر وچوں اندھا کر کے کھڑا کراں گا۔ اندھا کھڑا ہوئے گا، فوراً اٹھ کے آکھے قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اللہ میں نے کیوں اندھا کیتا ہی، میں دنیا دے اندر خیری میری ساں، ویندا ساں، چلدا ساں، پھردا ساں، کاروبار کردا ساں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان گے میرے بندے دنیا دے اندر رہ کے تو میرا ذکر بھلا دیتا، آج میں رب نے تینوں بھلا دیتا۔ دعا کرو اللہ اس دن دی سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ بڑے سخت دن ہوئے گا، بڑا ہولناک دن ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین جھوڑ دیتی جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیتی جائے گی۔ اب بڑے بڑے پہاڑ نظر ہوتے ہیں وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اللہ فرماتے ہیں ایج کر کے اڑتے ہون گے جویں ایک کارخانے، جویں جناب من کارخانے جو روئی نکل کے تنبا تنبا دانا دانا ہو جاندی ہے، اس طرح پہاڑ بھی انج کر کے اڑتے ہون گے۔ اس سماع شقت، آسمان پھٹ جائے گا، سورج جناب من جھڑ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چند بے نور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زمین جھوڑ دیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واخرجت الارض اثقالها، لوگوں میرے نبی نے مینوں یہ بات دسی ہے، میرے رب نے مینوں یہ بات دسی، اللہ اکبر، کہ جناب زمین اپنے سارے دے سارے بوجھ کٹ کے باہر سڑ دے گی، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات جو بھی ہوئے گا زمین باہر سٹ دے گی، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جڑے اسی ہتھی دفن کیتے ہون گے وہ بھی زمین چو نکلن گے۔ میرے عزیز بھائیو، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، پیری جتی نہیں ہوئے گی، تن تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا۔ میں اور تسی جویں ماں دے پیٹ چو ننگے آئے ہاں، اسی طرح زمین دے پیٹ چو بھی ننگے کھڑے ہواں گے۔ جدو یہ بات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، اللہ اکبر، اکھیں چوں آنسو آ گئے، ساروں کو تار رو رہی ہیں۔ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے پیغمبر سونے تسی فرما رہے ہو کہ ننگے کھڑے ہوں گے، سر تے بھی کپڑا نہیں ہوئے گا، پیری بھی جتی نہیں ہوئے گی، تن تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبروں سے عورتیں بھی ہون گیا، مرد بھی ہون گے، سونے پھر ساڑی کی حالت ہوئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟
اما جی فرماندیاں نے سونے قرآن تے روزانہ ہی پڑھنی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب دا اعلان اللہ فرماندے نے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا۔ او دن ایڈا سخت ہوئے گا، حمل والیاں حمل گرا دین گیاں۔ او ماں جڑی اپنے بیٹے دی ایک رتی برابر جدائی برداشت نہیں کردی، اپنے بیٹے دی تکلیف برداشت نہیں کردی، او ماں اپنے بیٹے نو بھول جائے گی۔ وترى الناس سکارا، لوگ انج کر کے ایک دوسرے تے ڈگدے ہون گے جی میں انہیں نشہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بسکارا، سونے انہیں نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، اللہ پھر کیوں ڈگدے نے؟ اللہ فرماتے ہیں ولکن عذاب اللہ شدید، اس دن دیاں سختیاں ہی بڑیاں ہون گیاں اور بندہ ہی ڈاما ڈول ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ اس دن دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ بڑی سختیاں والا دن ہوئے گا، ہولناک دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ مختصر بات، اللہ رب العالمین صاحب علی کرسی تے تشریف فرما ہوں گے، اللہ انصاف علی کرسی تے تشریف فرما ہوں گے، جس طرح میرے مالک کی شان ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ستے اسمانہ نو ایک ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ لین گے، اللہ ستے زمینہ نو دوسرے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھن گے، تے نال ہی میرے پاک پیغمبر نے دسیا کہ اللہ انج کر کے الٹ پلٹ کرن گے، نال فرمان گے لمن الملک اليوم، لوگوں دسو کون بادشاہ کی دی حکمرانی ہے؟ بڑے بڑے جابر حکمران دنیا دے اندر غریباں دا خون چوسنے والے، غریباں دے اندر انا ربکم الاعلی کہلانے والے سارے ہی ہوتے ہون گے، کسی نے بولن دی طاقت نہیں ہوئے گی، جرت نہیں ہوئے گی۔ آخر اللہ فرمان گے للہ الواحد القہار، میں کلے رب دی بادشاہیاں نے۔ اللہ اکبر۔ سورت قلم 29 پارہ۔ اللہ رب العالمین یوم یکشف عن ساق، اپنی پنڈلی تو اللہ نور دا پردہ ہٹان گے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی تو نور دا پردہ ہٹان گے، حکم کی ہوئے گا وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، لوگو آؤ آ کے اللہ دے سامنے جھک جاؤ، آ کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگ دوڑ دے ہوئے آن گے جنہیں دنیا دے اندر اللہ نو سجدہ کیتا ہوئے گا، جنہیں دنیا دے اندر اللہ نو راضی کیتا ہوئے گا، نمازاں پڑھیاں ہون گیا، سجدے کیتے ہون گے، دوڑ دے ہوئے آن گے، آ کے سجدے دی حالت دے اندر ہو جان گے، جنہیں دنیا دے اندر دکانہ نہیں چھڑیاں ہون گیا اذانہ سن کے، محفلہ نہیں چھڑیاں ہون گیا اذانہ سن کے، یار بیلی نہیں چھڑے ہون گے اذانہ سن کے بسترے نہیں چھڑے ہون گے، انہاں دے دل دے اندر بھی خیال آئے گا یاروں دنیا دے اندر تے اللہ دی گل نہیں سی منی، اللہ دی نافرمانی کرتے رہے ہیں، آج جی اللہ دی گل مان لئیے، ہو سکتے کامیابی مل جائے، ہو سکتے کہ اللہ سانو جہنم تو بچا لوے، کہ سانو بھی جنت دا داخلہ مل جائے۔ وہ بھی دوڑ دے ہوئے آن گے جنہیں دنیا دے اندر سجدہ نہیں کیتا ہوئے گا، وہ بھی دوڑ دے ہوئے آن گے، آ کے کوشش کرن گے، فلا یستطیعون، جھک نہیں سکن گے۔ اللہ انہوں دی کمر نو لکڑ دے پھٹے وانگو بلار دین گے، کوشش کرن دے باوجود جھک نہیں سکن گے۔ یہ لوگ اٹھن کے آکھن گے اللہ یہ کیوں کھڑے نے، انہیں سجدہ کیوں نہیں کیتا، اللہ نے تھوڑی گل کیوں نہیں منی، تھوڑا حکم ہویا یہ کیوں نہیں سجدہ کر دے پے؟ اللہ فرمان کے لیے امیز اللہ الخبیث من الطیب، آج پتہ چل جائے کنے پڑھیاں نے تے کنے چھڈیاں نے۔ اسی ایتھے بڑے پولے جے منہ نال کہہ دینے اے جب میٹھا تے اگلا کسے نے ڈٹھا۔ اللہ فرمان کے لیے امیز اللہ الخبیث من الطیب، آج پتہ چلے گا کنے پڑھیاں نے تے کنے چھڈیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نالی اللہ کڑکدار آواز فرمان کے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، او مجرم لوگوں بے نمازو تباہ ہو جاؤ، میرے نیک لوگوں دیا صفحہ چھڑ دے ہو۔ مجرم لوگ بکھرے ہو کے کھڑے ہون گے، نیویاں پا کے گردناں جھکا کے کھڑے ہون گے، کھڑے ہون کی حالت بھی اللہ نے دسی ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اللہ دے سامنے نیویاں پا کے کھڑے ہون گے، گردناں جھکا کے کھڑے ہون گے، آخر کار بولن گے آخر گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک باری دنیا دے جان دے ہن نیک عمال کران گے جڑے نہیں کر دے، تے نال آخر گے انا موقنون، اللہ ہن یقین ہو گیا سانو،
اور میرے عزیز بھائیو اوتھے یقین رکھ آکھے گا مینوں یقین ہو گیا اج اللہ دے قرآن تے یقین کر کے نمازی بن جائیے تو انشاءاللہ اللہ اس دن دی ذلت تو اس دن دی رسوائی تو اس دن دی سختیاں تو اللہ محفوظ فرما لیں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں انہو من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. جڑا میری عدالت دے اندر مجرم بن کے آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں انہوں جہنم دے اندر گرا دیا گا تے جہنم پھر جناب میں انہوں دے کی سلوک کرے گی تلفح وجوہہم النار. جہنم کو مشروب پیش کرے گی کو ٹھنڈے بسترے دے گی کو ٹھنڈی ہوا دے گی. تلفح وجوہہم النار. جہنم دی آگ چہرے آنو جلس کے رکھ دے گی. اللہ نے چہرے کا ذکر فرمایا کیوں؟ انسان دا بہترین تو پہچان چہرے تو ہے. سب تو پہلے اللہ نے چہرے کا ذکر فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. انتہائی بد شکل ہو جان گے. آواز آئے گی الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. کیا دنیا دے اندر نمازاں پڑھان والے نمازاں دا آکھن والے اذاناں دین والے نمازاں سکھان والے نہیں سن آئے؟ یہ آکھن کے ضرور ہے سن. اللہ نمازاں سکھان والے بھی نمازاں پڑھان والے بھی اذاناں دین والے بھی اللہ دا گھر باد کرنے والے بھی آئے سن. تے اللہ فرمان کے پھر آکھن کے اللہ سے انہوں جھٹلا دے سن. اوتھے مننے گئے بدبخت کہ اللہ سے انہوں جھٹلا دے سن. جڑا آج ماں دے سامنے آکڑدا ہے نا ماں اٹھائے تے گل پہ جاندہ ہے پیو اٹھائے تو تے گل پہ جاندہ ہے. ساری رات موبائل چلاندہ ہے. سویرے ماں بیچاری بڈھی ماں نماز کتے اٹھائے تے آنے کردہ ہے پاسے ماردہ ہے. ہاں اٹھنا میں تو نے گل دساں کہ جڑا بندہ کرے میں ہاں اٹھنا نہیں اٹھیا جاندہ. ماں اٹھائے فوراً اٹھے دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ دی جدو تسبیح بیان کرے گا اللہ دی حمد بیان کرے گا کول کھلوتا ابلیس نس جائے گا. آکے گئے تھے میرا دا نہیں چلنا یہ تھے اردے سار اللہ دی تسبیح بیان کردہ ہے پیا. یہ تھے اردے سار اللہ دی تعریف کردہ ہے پیا. پھر جائے باتھ روم دے اندر فوراً دعا پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ آپ نے فرمایا کہ دوڑ دے شیطان ہوتے یہ دا راہ روکاں. اوتھے جا کے جدو اللہ دا کلمہ پڑھدا ہے پھر جناب من پھر نسدا ہے پھر جدو نکلدا ہے پھر جدی کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الرضا پھر اللہ دی تعریف کر دیتا ہے پھر نسدا ہے. انج کر کے اٹھو کہ اٹھیا جائے گا. جدو آ کہتے ہاں اٹھنا اذان ہو گیا تو یہ پائیا اٹھا نہیں دیتا. پھر انہیں بھی آڈا لایا ہے یہ بھی لمبی زندگی جے انہیں بھی متقع وڈیا ہے. اللہ اکبر. میں بات یہ کر رہا سا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. اللہ اذانہ دین والے بھی آئے نمازہ سکھان والے آئے مسیت آباد کرنے والے آئے تے ربا سی انہوں نے جھٹلا دیں جیسا. اللہ فرمان کے ہون آکھن کے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالین. اللہ بدبختی ساڈے تے غالب آ گئی تے بری محفل نے سارا بیڑا ہی کر دیتا. ہوں تے خوش ہو کہ محفل نہیں نہ چھڑ دا. اور میرے عزیز بھائیو اگر گناہ چھڑنا جائے تے بری محفل چھڑ دیو. تسی نمازاں بھی ادا کرو روزے بھی رکھو حج بھی کرو عمرہ بھی کرو بری محفل نہیں چھڑو گے گناہ نہیں چھڑیا جائے گا. اگر گناہ چھڑ جانے تو بری محفل چھڑ دیو. اوتھے پٹے گا رڑے گا چیکے گا کرلائے گا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالین. اللہ بدبختی غالب آ گئی بری محفل نے بیڑا غرق کر دیتا. اللہ فرمان کے ہون اللہ اکبر. آخر ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اخرجنا منہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرجنا منہا والے لفظ بول دیاں 40 سال گزر جان گے. 40 سال گزر جان گے. اخرجنا منہا اللہ ایک باری تو کر دے اللہ ایک باری تو کر دے. فإن عدنا فإنا ظالمون. اگر وہی کم دوبارہ کریں گے پھر اسی باقی ظالم ہوں گے. ایک باری تو کر دے. 40 سال بعد کی جواب ملے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون. دفع ہو جاؤ میرے نہ گل بھی نہ کرے. آج 40 سال بعد اللہ یہ نہیں آکھے گا کہ جاؤ یار انہوں نے کر لو تو جنت داخل کر دو. نہیں اللہ فرمان کہ اخسؤ فیہا ولا تکلمون. جاؤ میرے نہ گل بھی نہ کرے جائے دفع ہو جاؤ. اللہ کیوں نہ گل کریے
اللہ فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. ایک میرا گروہ، ایک میرا ٹولہ، ایک میری جماعت، کچھ لوگ سن جنہوں نے ایمان قبول کر کے ساری زندگی فاغفر لنا ورحمنا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، سارے تے رحم فرما دے. اس طرح دے گروہ فاتخذتموہ سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. تسی پھر انہاں دا مذاق اڑا دے سو. ویکھے ہوئے نے نمازی، ویکھے نے لڈیاں ستھرا والے، تسی انہاں دا مذاق اڑا دے سو. تو انہوں جناب من مذاق اڑان نے توڑا بڑے گھر کر دیتا. وہ جنت دے اندر چلے گئے، تسی ان جہنم دے اندر رکھاؤ. دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو سارے نو چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھیاں اللہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو نماز سنت دے مطابق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے میرے عزیز بھائی پڑھتے نے وہ مبارکباد نے، جڑے کدی پڑھتے نے کدی نہیں پڑھتے، اللہ 5 ٹائم سنت دے مطابق جماعت دے نال اللہ نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، ایک چھوٹی جی اپیل ہے. لدے والا بڑایا گجرا والے دے بالکل قریب ہے، حفصہ آباد روڈ تے. اس گاؤں دے اندر الحمدللہ عرصہ 25-26 سال تو میں گنہگار پڑھا رہے ہیں. مسجد اور مدرسے واسطے جگہ خریدی ہے. الحمدللہ اللہ دا بڑا کرم ہے کہ اس مالک نے جس طرح دے حالات گزرے نے یا جس طرح دے موجودہ نے کسی میرے بزرگوں کو لکھا نہیں ہے. اس طرح دے حالات دے باوجود اللہ دا بڑا کرم ہے کہ اس جگہ دا 31 لاکھ روپیہ ادا کر دیتا ہے. ٹائم تک یعنی کہ مسجد نہیں رکھ کے وہ اندر مٹی بھی پا دیتی ہے، جو جو ساتھیاں دیتا ہے وہ لگا دیتا ہے. 2 لاکھ روپیہ باقی دینا ہے، جگہ مسجد نام انتقال کرانی. 2 لاکھ دی ضرورت ہے، وہ واسطے نکلے ہیں. دعا کرو اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. جننے میرے بزرگ آئے نے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جڑا بندہ اللہ دا گھر دنیا دے اندر بنا دے، اللہ دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے. کوئی شک نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بات دے اندر. پھر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اپنی وسعت، اپنی طاقت دے مطابق اللہ دا گھر بنا دے، اللہ اپنی طاقت دے مطابق بنائے گا. اللہ دی طاقت ہے، اللہ اکبر، بہت زیادہ، وہ تے حد ہی کوئی نہیں. جس طرح قرآن مجید دے اندر آتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اللہ قیامت والے دن ستے آسماناں نو انج کر کے ایک ہاتھ دی انگل تے لپیٹ لین گے. کتنی اللہ دی بڑی ذات ہے. اللہ رب العالمین دا وعدہ ہے کہ جڑا بندہ میرا گھر دنیا دے اندر بنائے گا، میں وہ گھر جنت دے اندر بناواں گا. میرے عزیز بھائیو، اسی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ الرحمن اللہ دا گھر بن جائے گا. ایک وقت آئے گا اسی دنیا تے نہیں ہوں گے تو اللہ دا گھر انشاءاللہ رہندی دنیا تک آباد رہے گا. لوگ نمازاں ادا کرن گے تو انشاءاللہ سارے نام اعمال دے اندر اللہ رب العالمین نیکیاں دیں گے. میرے استاد ایک دن فرما رہے سن کہ جڑا بندہ اپنے بوجھے جو جدوں پیسے کٹ کے دے دیندا ہے، وہ نیکی اسی دن اسی لمحہ شروع ہو جاتی ہے اور قیامت تک ہی شروع رہے گی انشاءاللہ. اس نیت دے نال اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے حصہ ملاؤ. انشاءاللہ الرحمن تعالیٰ دیتا ہوا مال ضائع نہیں جائے گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو کچھ بھی تسی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیو نا انہوں ضائع تے بیکار نہ سمجھیا کرو. اللہ دا نعم البدل تو ضرور عطا فرمان کہ یہ اللہ دا قرآن ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. انہوں ضائع تے بیکار نہ سمجھا کرو. اللہ دا نعم البدل ضرور عطا فرمان گے تے جڑا رب نے بدلہ دینا نا اللہ اکبر تے بہت ہی اعلیٰ ہے. دعا کرو اللہ سب سارے عمل بھی توفیق عطا فرما دے. کوئی میرا بزرگ خالی نہ جائے. جنی اللہ نے طاقت دیتی ہے ضرور حصہ ملایا جائے, تھوڑے نہ تھوڑا زیادہ نہ زیادہ. اسی طرح ہی ایک مسیح تو نہیں اتنے پیسے ہوئے 31 لاکھ روپیہ, کسی جو 1000 کسی جو 2 کسی جو 10 کسی جو 20 کسی جو 50, کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں کنے دیتے نے. اللہ دے ہوں لکھے نے انشاءاللہ اللہ دا اجر عظیم عطا فرمان گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.